السلام علیکم ناظرین، ایک بہت دور پہاڑوں اور ہریالی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت شہر تھا جس کا نام شہر طلسمیات تھا۔ یہ شہر اپنے سونے کے میناروں، شفاف جھیلوں اور گہرے جنگلوں کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر پر ایک نیک دل اور دانش مند بادشاہ سلطان شہریار حکومت کرتا تھا۔ سلطان شہریار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مہرین تھا۔ شہزادی مہرین اپنی خوبصورتی، ذہانت اور رحم دلی کے لیے مشہور تھی، مگر اس کے دل میں ایک انوکھا خواب پل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی ایسے شہزادے سے ہوگی جو نہ صرف بہادر ہو بلکہ اسرار سے بھرا ہوا ہو، جسے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ شہر طلسمیات کے اطراف کے تمام بادشاہ اور حکمران اپنی اولاد کے رشتے شہزادی مہرین کے لیے بھیج چکے تھے، لیکن شہزادی نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ سلطان شہریار بیٹی کے اس اصرار سے پریشان تھے کہ وہ کسی اجنبی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن سلطنت میں یہ خبر پھیلی کہ ایک پراسرار مسافر جس کا نام شہزادہ قاسم تھا، شہر کے باہر موجود گھنے جنگل میں اپنے قافلے کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ شہزادہ قاسم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس سلطنت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پروقار مسکراہٹ رہتی تھی۔ شہزادی مہرین نے جب شہزادہ قاسم کے بارے میں سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ اس شہزادے سے ملنا چاہتی ہے۔ سلطان شہریار پہلے ہچکچائے لیکن بیٹی کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ شہزادہ قاسم کو دربار میں بلایا گیا۔ جب شہزادہ قاسم دربار میں آیا تو اس کا لباس سادہ مگر شاندار تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی پر اعتمادی تھی۔ اس نے بڑی عزت کے ساتھ سلطان شہریار کو سلام کیا اور شہزادی مہرین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ شہزادی بھی اسے دیکھ کر مسحور ہو گئی۔ شہزادے قاسم نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسے دور دراز سلطنت کا شہزادہ ہے جس کا نام آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے وطن کی تلاش میں نکلا ہے جو کئی صدیوں پہلے کسی جادوئی آفت کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا۔ شہزادی مہرین کو اس کی کہانی بہت دلکش لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہی وہ اجنبی ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ سلطان شہریار نے جب شہزادہ قاسم کی ذہانت اور بہادری کو پرکھنے کے لیے چند امتحانات لیے، جن میں شہزادہ قاسم نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، بالآخر سلطان شہریار نے شہزادی مہرین اور شہزادہ قاسم کی شادی کی اجازت دے دی۔ شہر طلسمیات میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، ماحول کو روشن کیا گیا اور پورے شہر میں جشن کا ماحول تھا۔ شادی کی تاریخ مقرر کی گئی اور ہر کوئی اس دن کا بے تحائی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن شہزادی کی سہیلیوں میں سے ایک جس کا نام زلیخا تھا، شہزادہ قاسم سے حسد کرتی تھی۔ زلیخا ایک ہوشیار مگر خود غرض لڑکی تھی اور وہ خود شہزادی بننا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادہ قاسم کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ وہ ایک بہروپیہ ہے اور شہر طلسمیات کو لوٹنے آیا ہے۔ شروع میں تو کسی نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا، مگر زلیخا نے اپنی سازش کو مزید گہرا کرنا شروع کر دیا۔ شادی سے ایک رات پہلے زلیخا نے ایک چوری کا منصوبہ بنایا۔ اس نے محل کے خزانچی کو رشوت دی اور اسے شہزادہ قاسم کے خیمے میں ایک نایاب ہار چھپانے کے لیے کہا۔ اگلی ہی صبح جب ہار کی چوری کی خبر پھیلی تو پورے محل میں تہلکہ مچ گیا۔ زلیخا نے فوراً شہزادہ قاسم پر
الزام لگا دیا کہ ہار اس نے ہی چرایا ہے۔ سلطان شہریار کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے شہزادہ قاسم سے وضاحت طلب کی۔ شہزادہ قاسم نے اپنی صفائی پیش کی، لیکن کوئی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ سلطان شہریار کو شہزادہ قاسم کو قید کرنا پڑا۔ شہزادی مہرین کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ شہزادہ قاسم بے گناہ ہے۔ اس نے زلیخا کی آنکھوں میں چھپے حسد کو محسوس کر لیا تھا۔ شہزادی نے اپنے باپ سے ایک موقع مانگا کہ وہ شہزادہ قاسم کی بے گناہی ثابت کرے گی۔ سلطان شہریار نے شہزادی کو 3 دن کا وقت دیا۔ شہزادی نے اپنے خاص جاسوسوں کو زلیخا کے پیچھے لگا دیا اور خود بھی خفیہ طور پر تحقیقات شروع کر دی۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ خزانچی نے چوری کی رات زلیخا سے ملاقات کی تھی اور اس کے پاس ایک بڑی رقم بھی آئی تھی۔ شہزادی مہرین نے خزانچی کو پکڑوا لیا اور اس سے سختی سے پوچھ گچھ کی۔ پہلے تو وہ ڈٹا رہا، مگر جب اسے سخت سزاؤں کی دھمکی دی گئی تو اس نے سچ اگل دیا۔ اس نے بتایا کہ زلیخا نے اسے شہزادہ قاسم کو پھنسانے کے لیے رشوت دی تھی اور ہار اسی کے خیمے میں چھپا لیا تھا۔ شہزادی مہرین نے فوراً سلطان شہریار کو یہ سچ بتایا۔ سلطان شہریار کو اپنی بیٹی پر فخر تھا اور وہ شہزادے قاسم سے معافی مانگنے اس کے قید خانے میں گیا۔ شہزادے قاسم کو رہا کر دیا گیا اور زلیخا کو اس کی سازش کی سزا ملی۔ اسے سلطنت سے نکال دیا گیا۔ سلطان شہریار نے شہزادی مہرین اور شہزادے قاسم کی شادی فوراً کرنے کا اعلان کیا۔ اس بار جشن اور بھی زیادہ شاندار تھا۔ شادی کے بعد شہزادہ قاسم نے شہزادی مہرین کو اپنی سلطنت کی کہانی مکمل طور پر سنائی۔ اس نے بتایا کہ اس کی سلطنت آئینہ نگار ایک جادوئی شیشے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جسے صرف سچے دل کی محبت ہی دیکھ اور چھو سکتی ہے۔ شہزادہ قاسم دراصل اپنے وطن کی تلاش میں تھا اور وہ جانتا تھا کہ صرف شہزادی مہرین جیسی سچی محبت والی روح ہی اس کے وطن کو واپس لا سکتی ہے۔ شہزادی مہرین کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوش ہوئی۔ شہزادہ قاسم نے ایک جادوئی نقشہ نکالا جو اس کے خاندان کی وراثت تھا۔ اسی نقشے پر ایک ایسی جگہ کا نشان تھا جہاں آئینہ نگار کا دروازہ موجود تھا۔ شہزادی مہرین اور شہزادہ قاسم نے مل کر اس جادوئی دروازے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سلطان شہریار کی اجازت سے ایک خفیہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خطرناک جنگلوں سے گزرنا پڑا، پرسرار پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا۔ شہزادی مہرین نے اپنی ذہانت اور بہادری سے شہزادہ قاسم کا ساتھ دیا۔ ایک جگہ ایک ویران صحرا میں انہیں ایک بزرگ فقیر ملا جس نے انہیں ایک پہیلی دی۔ شہزادی نے اس پہیلی کو حل کیا اور فقیر نے انہیں آئینہ نگار کے دروازے کا مقام بتایا۔ بالآخر وہ ایک قدیم غار تک پہنچ گئے جہاں ایک بڑا چمکتا ہوا آئینہ نصب تھا۔ شہزادہ قاسم نے بتایا کہ یہی آئینہ نگار کا دروازہ ہے۔ اس نے شہزادی مہرین کو اپنا ہاتھ بڑھانے کو کہا۔ جیسے ہی شہزادی نے آئینہ چھوا، ایک زوردار روشنی پھوٹی اور آئینہ ایک خوبصورت دروازے میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں نے اس دروازے سے گزر کر ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا جو نہایت حسین تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو چمکتی ہوئی دریا اور خوبصورت پرندوں کی چہچہاٹ تھی۔ یہ شہزادہ قاسم کی کھوئی ہوئی سلطنت تھی۔ آئینہ نگار تھی۔ وہاں کے لوگ جو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے اپنے شہزادے اور اس کی خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے نئے بادشاہ اور ملکہ کا ولہانہ استقبال کیا۔ شہزادہ قاسم اور شہزادی مہرین نے مل کر آئینہ نگار پر حکومت کی اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوشحال بنا دیا۔ شہزادی مہرین نے اپنی دانش مندی اور رحم دلی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ شہر طلسمیات سے بھی ان کا رشتہ برقرار رہا۔ سلطان شہریار اپنی بیٹی کی کامیابی
اور خوشی دیکھ کر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ شہزادی مہرین کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اسے ایک ایسا اجنبی شہزادہ ملا جو پرسرار تھا، بہادر تھا اور جسے اس نے سچی محبت دے کر